تو مرد کو قوام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے بنایا کیونکہ قوام از دا مینیجر, مرد از دا ون ہو از گوئنگ ٹو مینیج. عورت جو ہے شی از ناٹ اے مینیجر. Okay, some of them are, but generally speaking she is not a manager. اللہ نے اس پہ ذمہ داریاں اسی لیے نہیں ڈالی ہیں. مرد کی ایموشنل انٹیلیجنس اچھی ہوتی ہے, مرد پریشر کو بیئر کرتا ہے, مرد سٹریس کو بیئر کرتا ہے, مرد جو ہے وہ مینیج کرتا ہے ماں میں اور بیوی میں, مرد مینیج کرتا ہے بہنوں میں اور بیوی میں. تو اٹ شوڈ بی مین ہو شوڈ بی ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ. یہ ہم نے اس میں چیز دیکھی. اب واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کنویں میں پھینکا گیا, اور جب انہیں کنویں میں پھینکا گیا تو کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا فیز آتا ہے کہ اس کے پاس چوائس کوئی نہیں ہوتی اور وہ اپنے آپ کو بند فیل کرتا ہے. یعنی وہ کنویں میں تھے, باہر آ نہیں سکتے تھے, بھیڑیوں نے کھا جانا تھا, اندر رہ نہیں سکتے تھے کیونکہ بھوک اور پیاس سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو جانی تھی. The only choice he had was to connect to Allah and he did. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا. اللہ نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ تم ان کو ان کے افیئرس بتاؤ گے. اللہ کی طرف سے اشارہ بھی آ گیا. تو جب ہم بھی کبھی ایک زندگی میں کہیں پھنس جائیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آئسولیٹ کیا, اور آئسولیٹ کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم اللہ کے مزید قریب ہو جائیں. جو ٹیسٹ ہمیں اللہ کے قریب لے آئے وہ ٹیسٹ سے اچھی بات اور کیا ہوگی, وہ زحمت نہیں ہے, وہ رحمت ہے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی. اب انشاءاللہ سٹوری آگے جا رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اسٹیبلش کیا اس لینڈ میں, ایجپٹ میں, کیونکہ ایک سوشل ریولوشن لانی ہے یوسف علیہ السلام نے, اور اللہ انہیں جنگل سے نکال کے محل میں لے آئے. تو ہم 21ویں آیت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اب بات ہو رہی ہے عزیز مصر کی, who was the finance minister, جنہوں نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو, اور he understood his worth. انہیں پتا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اور وہ شخص جس نے مصر سے انہیں خریدا اس نے کہا اپنی وائف سے, اور اس نے کیا کہا, میک ہز اسٹے کمفرٹیبل, اس بچے کی بہت حفاظت کرو, اس کو کمفرٹیبلی اسٹے کراؤ, مے بی ہی ول پروفٹ اس, کیا پتا ہے ہمیں بہت نفع دے. اور دیا یوسف علیہ السلام نے. یوسف علیہ السلام کے آنے سے اتنی برکت پھیل گئی اس محل میں, اور کام اتنے سموتھ ہو گئے, فیصلے بہت اچھے طریقے سے ہونے لگے, تو نفع ہوا انہیں بہت زیادہ. یا ایسا کہ ہم اسے ولدا, ہم اسے جو ہے اپنی اولاد بنا لیں گے, اڈاپٹڈ سن. یعنی اس حد تک ان کے مائنڈ میں تھا کہ کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی, وہ جو تھے عزیز مصر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے کیونکہ کوئی رائل بچہ لگتا ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اس ایک سینٹنس میں دیکھیں, قرآن کے ایک ایک سینٹنس میں حکمت ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو کیا بتانا چاہتے ہیں اس ایک سینٹنس سے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ Thus did we establish Yusuf in the land. بس ہم نے یوسف کو اسٹیبلش کیا, کہاں پہ, اس جگہ پہ. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اسکوپ نہ ڈگری کا ہوتا ہے, نہ اسکوپ جو ہے وہ کسی چیز کا ہوتا ہے, اسکوپ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب اللہ نے آپ کا اسکوپ بنانا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کسی بھی ڈگری سے دے دیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈگری دیکھ کر پرسو نہ کریں. بتانے کا مقصد یہ کہ الٹیمیٹلی ساری کی ساری جو قوت ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ہر چیز اللہ نے اسٹیبلش کرنی ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھے گا اور جو شخص اللہ سے ڈائریکٹ مانگے گا, رزق مانگے گا, حلال رزق مانگے گا, تو اللہ ول اسٹیبلش دیٹ پرسن. تو یہ اللہ کی طرف سے, اسکوپ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ایک بہت امپاورنگ تھاٹ ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں. ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اسکوپ ہے, اس کی وجہ سے اسکوپ ہے, وہ باتیں اپنی جگہ ہیں, وہ تو دنیا کی باتیں ہیں. لیکن اللہ جو بات بتا رہے ہیں کہ جس کا اسکوپ میں نے بنانا ہو تو میں جنگل سے اٹھا کے اس کو محل میں بھی لے آتا ہوں. اب کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے ولیج سے اٹھ کر محل میں آ جائیں گے, وہ بھی عزیز مصر کے محل میں, فائنانس منسٹر کے محل میں. ایک عام بچہ یعنی کہ جس کو کوئی جانتا نہیں ہے, جو جنگل میں رہ رہا ہے, اللہ نے اس کا اسکوپ کریٹ کیا. تو اللہ کہتے ہیں وی اسٹیبلش یوسف. اور اسٹیبلش سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو جگہ دی, اسٹیبلش سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف انہیں جگہ دی, انہیں عزت بھی دی, انہیں شہرت بھی دی, اور ان کا انتظام کیا, اور ان کے تھرو لوگوں کو انفلوئنس بھی کروایا, کیونکہ اب اللہ ان سے کام لینے جا رہے ہیں. تو قرآن کی ایک ایک سینٹینس میں جو ہے وہ بہت حکمت چھپی ہے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ that we may teach him the interpretation of events. اور ہم نے اسے وہاں کیوں مقیم کروایا, تاکہ ہم اسے سکھائیں تعویل کرنا, احادیث کی ایونٹس کو انٹرپریٹ کرنا سکھائیں. اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں, واللہ غالب علی امرہ. اس سینٹینس میں بھی اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ ہوگی. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بے شک اللہ غالب ہے اپنے امر کو امپوز کرانے. جب اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو اللہ اس کو امپوز کرا کے رہیں گے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا. نہ اللہ کے خلاف کوئی بغاوت کر سکتا ہے, نہ ریزسٹ کر سکتا ہے, نہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے اس کے ڈیسیجن کو. ایک دنیا کا سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ جائے وہ چیلنج ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری جو سپریم کورٹ ہے, اگر وہاں سے ایک فیصلہ آنا ہے تو پھر آنا ہے, پھر پوری دنیا کی آرمی بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے. اس لیے جب اللہ اپنے بارے میں ایسے بتا رہے ہیں تو انسان کو بتانا کیا چاہتے ہیں, بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ ناؤ یو شوڈ تھنک کہ ہو یو آر اگنورنگ.
You should know کہ تم کس ہستی کو اگنور کر رہے ہو جو کہ all powerful ہے, all mighty ہے, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو you should be going to him. اگر تمہارا اولین فرض یہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جاؤ اور کبھی بھی اس کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس مت ہو. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. And Allah has full power and control over his affairs, but most of the men do not know. یہ فیکٹ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں, بہت سے لوگ, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ, اکثر لوگ جو ہیں, لَا يَعْلَمُونَ, they don't know کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں, ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم قرآن کی یہ ورسز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ لگ رہا ہے اللہ کے بارے میں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اس آیا میں بھی ایک بہت زبردست فیکٹ ہے, اس کو سمجھ لیں کہ جب بلوغت پر پہنچے یوسف علیہ السلام, یعنی کہ اٹینڈ ہز فل مین ہوڈ, 17-18 سال, we gave him wisdom and knowledge, ہم نے انہیں دیا حکم اور علم یعنی کہ حکمت. ہم نے انہیں حکم یعنی کہ کمانڈ کرنے کی ایک صلاحیت دی, اور رول کرنے کی صلاحیت دی, اور فیصلے کرنے کی صلاحیت دی, اور حکمت دی انہیں, اور بہت زیادہ علم دیا. ثابت یہ ہوا ہے کہ حکمت اللہ کی طرف سے, اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ the source of wisdom and knowledge is اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم میں سے دنیا کو کتنا علم دیا, یونیورس کو, جیسے ایک اوشن ہوتا ہے, حدیث میں مثال آتی ہے جیسے ایک بہت بڑا اوشن ہے اور اس اوشن میں سے ایک ڈراپ نکل جائے. وہ ڈراپ ہے یونیورس کے لوگوں کے پاس جو علم ہے, دنیا کے لوگوں کے پاس جو کولیکٹیولی علم ہے, اٹس لائک اے ڈراپ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے اٹس لائک این اوشن. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, کہ ہمارے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے جس کو ہم خود سے کچھ دینا چاہیں. اللہ نے جتنا علم انسانیت کو دیا ہے, اس علم کی بیسس پہ اگر وہ اللہ کو پروف کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے, اللہ کی اپروچ کیا ہے, ٹاپ ٹو باٹم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹاپ ٹو باٹم دیکھتے ہیں, جبکہ ہیومینٹی سٹارٹ ہی باٹم سے ہوتی ہے. باٹم, سائنس باٹم ٹو ٹاپ جاتا ہے, پہلے آبزرویشن کرتا ہے, پھر امپیریکل ایویڈنس ڈھونڈتا ہے, پھر ہائپوتھیسس کرتا ہے, اس کے بعد ٹیسٹ کرتا ہے, ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, پروف کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ پیرامیٹرز ہیں نہیں. اللہ از دیئر, اللہ اول ہے, اللہ آخر ہے, اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کین کنٹرول ٹائم. ایک اسٹوڈنٹ نے بڑا انٹرسٹنگ کوشچن مجھ سے پوچھا, ہم نے آج کل ایک سیشن سٹارٹ کیا ہوا ہے, گریڈ 7 کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, میں انہیں 20 منٹ کی میری کلاس ہوتی ہے سب گریڈز کے ساتھ, میں انہیں کہتا ہوں آسک می اینی کوشچن ریلیٹڈ ٹو اسلام, فلسفہ, جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے. تو ایک بچے نے 7 کلاس کا بچہ ہے پوچھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ سوچتا ہے. اس نے کہا کہ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ کو پتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں جانا ہے, تو پھر واٹس دا پرپز آف لائف. یہ تقدیر پہ بہت سے لوگ کا سوال ہوتا ہے, اور وہ بچہ پوچھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچتا ہے, اور اس کے سوال کو میں نے انٹرٹین کیا. میں نے اسے کہا کہ دیکھو, اگر تم یہاں پہ لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہو اور میں تمہاری ویڈیو بنا لوں فیوچر میں جا کے, ابھی یہ پیریڈ نہیں ہوا, ابھی یہ ہونا ہے, لیکن میں فیوچر میں آ گیا ہوں کیونکہ آئی کین کنٹرول ٹائم, آئی کین ایکسیس ٹائم. اور سائنس آج اس بات کی گواہی دیتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ بلیک ہول میں ٹائم کنزروڈ ہوتا ہے. یہ باقاعدہ اب تھیوری پروو ہو چکی ہے کہ بلیک ہول میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ ٹائم ایز اے کوانٹٹی کنزروڈ ہے, آپ ٹائم کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس پہ پوری مووی بھی بنائی ہے ہالی ووڈ نے, انٹرسٹیلر کے نام سے, آپ ٹائم کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اب اللہ کے سامنے ٹائم ایکسیسیبل ہے, اللہ کے لیے نہ پاسٹ ہے, نہ پریزنٹ ہے, نہ فیوچر ہے. یہ ہماری ٹرمینالوجی ہے. اللہ کے لیے جو ہے وہ اتنے بجے اور یہ اتنے سال, یہ ہے ہی نہیں, یہ تو ہماری ٹرمینالوجی ہے. اب میں نے اسے کہا کہ میں ویڈیو بنا لیتا ہوں فیوچر میں جا کے, اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں آپ کی ویڈیو بنا لی, اور اس کے بعد میں وہ ویڈیو دیکھتا ہوں. اس ویڈیو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کانسٹنٹلی باتیں کر رہے ہیں, اور 10 منٹ بعد ٹیچر آپ کو لائبریری سے باہر نکال دیتا ہے. اب میں لکھ دیتا ہوں کہ کل لائبریری لیسن ہوگا اور یہ بچہ باتیں کرے گا, اور اس کو ٹیچر لائبریری سے باہر نکال دے گا. تو کل کو جب آپ کو باہر نکالتے ہیں تو کین یو سے ٹو می کہ سر علی نے لکھا تھا اس لیے باہر نکالا, کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, بلکہ میں نے کیوں لکھا تھا, وائی ڈیڈ آئی رائٹ کہ اس کو باہر نکالیں گے, جی کس لیے میں نے لکھا تھا, کیونکہ میں نے دیکھا تھا, کیونکہ مجھے علم تھا. تو اللہ از عالم الغیب والشہادہ, اللہ نوز ایوری تھنگ, اللہ نے پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کچھ دیکھا ہوا ہے انسان کا. اللہ کے سامنے میری اور آپ کی ٹائم لائن بالکل کھل کر واضح سامنے آئی ہوئی ہے. تو اس لیے اللہ نے اس نالج کی بیسس پہ لکھ دیا کہ ان حرکتوں کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کل کو جہنم میں جائے تو اللہ کو کہے کہ اللہ چونکہ آپ نے لکھا ہوا تھا اس لیے میں گیا ہوں. اوکے, تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے, اور بچے اس طرح کے بہت سے سوال کرتے ہیں. اینی وے, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, تو حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اسی لیے سورہ یاسین کی جو پہلی آیا ہے, یاسین والقرآن الحکیم, کہ بے شک یہ قرآن فل آف وزڈم ہے, حکمت والا ہے. کیسے؟ دیکھیں, قرآن جو ہے سب سے پہلے انسان کے مائنڈ کو براڈ کرتا ہے, انسان کا ویژن براڈ کرتا ہے, انسان کے مائنڈ کو براڈ کرتا ہے, انسان کی اسپرچل ڈیزیز کو ختم کرتا ہے, اور انسان کو امپاور کرتا ہے کہ وہ اسپرچل آئی سے چیزوں کو دیکھے اور آبزرو کرے. یہ ہے اصل میں حکمت.
کہ انسان کی سوچ بہت وسیع ہو جاتی ہے قرآن پڑھنے سے، قرآن کو سمجھنے سے، اور پرسنالٹی میں بہت سی چینجز آتی ہیں قرآن کو پڑھ کے. پرسنلی میں نے بھی دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو سوچ 2 سال پہلے تھی اب وہ نہیں ہے. جو آج ہے ہو سکتا ہے 2 سال بعد وہ سوچ نہ ہو. کیوں؟ قرآن پڑھ کے. قرآن نے جو ویژن ہمارا تبدیل کیا، ہمارا مائنڈ سیٹ جو تبدیل کیا ہے، تو حکمت کا سرچشمہ قرآن ہے. قرآن از دی فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج. یہ ہم پروف کر سکتے ہیں. قرآن میں ہر علم کی بیس ہے. اب کل کو کوئی آپ کو پوچھے جی کہ قرآن میں جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.